اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم فقهنا في الدين اللهم أجرنا من النار سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماتی۔ اے اللہ کریم جتنے بھی ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ کریم جو گناہ ہم نے غلطی سے کیے یا جان بوجھ کر ہو گئے اللہ اپنی رحمت اور اپنا فضل و کرم فرما کر ہم سب کے ناسین عمدن گناہوں کو تو معاف فرما۔ اے اللہ کریم ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو شیطان کی شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کریم رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ رحمتوں والا مہینہ جو کہ اپنے اختتامی مراحل کی طرف ہے اے اللہ کریم اس ماہ مبارک کے اندر جو عبادات کرنے کا حق تھا ویسے عبادت تو نہ کر سکے لیکن جیسی کیسی ہم نے عبادات کی اے اللہ کریم ہماری عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہماری نقلی عبادات کو اصلی کا درجہ عطا فرما۔ اے اللہ کریم نہ جانے آئندہ رمضان کا مہینہ کس کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا اے اللہ کریم اس ماہ مبارک کے اندر ہم سب کو قبولیتیں عطا فرما۔ تیری طرف سے جو رحمتیں اور فضل و کرم ہوتے ہیں اے اللہ کریم ان رحمتوں کا نزول ہم گناہگار لوگوں پر بھی فرما۔ اے اللہ کریم اس مجمع کے اندر جتنے بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جتنے بھی مصیبتوں کے اندر ہیں سب کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ تنگیوں کے اندر مبتلا ہیں اے اللہ سب کی تنگیوں کو دور فرما۔ اے اللہ کریم جو لوگ اپنے کاروباری معاملات کے اندر پریشان ہیں اے اللہ کریم ان کو کاروباری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ کریم وسعتیں اور برکتیں عطا فرما۔ جس کی جیسی کیسی بھی پریشانیاں ہیں اے اللہ کریم ہر کسی کی ہر قسم کی تنگیوں اور پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ سب کے دلوں کی جائز ضروریات کو پورا فرما۔ اے اللہ جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ کریم جتنے بھی میرے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ کریم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ کریم بڑے سارے نام میرے سامنے سر فہرست ہیں ہمارے نمازی محترم جناب محمد فیاض صاحب جو کہ ہر کام کے اندر ہمارے بڑے معاون ساتھی ہیں اے اللہ کریم گزشتہ روز انہیں دل کی تکلیف ہوئی دل کے عارضے کے اندر مبتلا ہیں اے اللہ کریم بھائی محمد فیاض کو صحت والی تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ کریم اس کے علاوہ ہمارے جامعہ کے پڑھے ہوئے طالب العلم حافظ محمد احمد رضا ان کے والد محترم حاجی محمد نذیر کمبو صاحب اے اللہ کریم ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ کریم اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی مسلمان ہمارے محلے دار نمازی دوست احباب جو کوئی بھی بیمار ہیں اے اللہ کریم سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ کریم جتنے بھی لوگ دنیاوی تنگیوں کے اندر مبتلا ہیں اے اللہ کریم سب کی تنگیوں کو وسعتوں کے اندر تبدیل فرما۔ اے اللہ کریم غربت بڑی بری چیز ہے اے اللہ کریم اس غربت والی زندگی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ کریم جتنے بھی لوگ اس مجمع کے اندر مقروض بیٹھے ہیں اے اللہ کریم قرض سے چھٹکارا عطا فرما۔ اے اللہ جس کے سر پہ قرضہ ہو نیند نہیں آتی زندگی کا سکون چھن جاتا ہے اے اللہ کریم جو لوگ مقروض ہیں جن کے سروں پہ قرض ہے اے اللہ کریم ان کے لیے غائبانہ اسباب پیدا فرما کر ان کے قرض کو اتار۔ اے اللہ کریم اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں اے اللہ ان کو نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ اے زکریا پیغمبر کو 120 سال کی عمر میں بیٹے نوازنے والے اللہ اسی طرح ہم سب لوگوں میں سے جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں اللہ انہیں نرینہ اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ کریم جن کے پاس بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں وہ بیٹوں کے طلبگار ہیں اے اللہ کریم انہیں بیٹے عطا فرما۔ اے اللہ کریم اولاد کا
آنا، اولاد کا ہونا یا نہ ہونا یہ کسی کے بس میں، کسی کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اے اللہ کریم بے اولاد لوگوں کو لوگ جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ دیکھتے ہیں، لوگ عیب والی نظروں کے ساتھ دیکھتے ہیں، لوگ گری ہوئی نظروں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اے اللہ کریم جن جن لوگوں کی جھولیاں اولاد سے خالی ہیں، اے اللہ کریم ان کی جھولیوں کو اولاد کے خزانوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ کریم جو بے اولاد ہیں انہیں بھی اولاد والے لوگوں کی طرح بنا۔ اے اللہ کریم اولاد نہ ہونا یہ دنیا کے اندر بہت بڑا عیب ہے۔ اے اللہ کریم دنیا کے لوگوں کے تانے ہیں، لوگوں کی طرف سے باتیں سننی پڑتی ہیں۔ اے اللہ کریم لوگ طرح طرح کی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ یہ تو نہ یہ بندے کے اختیار میں نہ یہ اس کی بیوی کے اختیار میں ہے۔ اے اللہ کریم اولاد کا دینا نہ دینا یہ تیرے اختیار میں ہے، یہ تیرے فیصلے اور تیری عطائیں ہیں۔ اے اللہ کریم جو مجمع کے اندر اور میری ماؤں بہنوں کے اندر بے اولاد بیٹھے ہیں، اے اللہ کریم رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والی گھڑیاں ہیں، اے اللہ کریم اپنی رحمتیں فرما کر بے اولاد لوگوں کی جھولیوں کو اولاد کے خزانے سے مالا مال فرما۔ اے اللہ کریم جن جن لوگوں کے پاس بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں لیکن بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ کریم ان کی جھولیوں کو بھی بیٹوں کے ساتھ مالا مال فرما۔ اے اللہ کریم جن بہنوں کے گھر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو رکھے گئے، اے اللہ کریم جن بہنوں کو اپنے گھروں کے اندر بے اولادی کے تانے دیے جاتے ہیں، اللہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے تانے اور باتیں سننی پڑتی ہیں، اے اللہ کریم ان کو بھی اولاد والا خزانہ عطا فرما۔ اے اللہ کریم ان کو بھی اولاد والا میوہ عطا فرما۔ اے اللہ کریم ان کو اپنے گھروں کے اندر خوشیوں والی، سکون والی، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ کریم بابرکت مہینے کے اندر، رحمتوں والے مہینے کے اندر، مقدس راتوں میں سے ایک تاک رات کے اندر اے اللہ کریم تیرے بندے تیرے گھر میں تیرے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے روتے ہوئے گڑ گڑا کر یہ التجا کرتے ہیں، اے اللہ کریم ہم سب لوگوں میں سے جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں اللہ انہیں نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ کریم انہیں بیٹوں والی نعمت عطا فرما۔ اے اللہ کریم جن کے پاس اولادیں ہیں لیکن اولادیں نافرمان ہیں، اے اللہ کریم والدین کے لیے بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اولاد والدین کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو جائے، اولاد بدتمیزی کرنے لگ جائے۔ اے اللہ کریم جو اولادیں والدین کی نافرمان ہیں اللہ انہیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ کریم انہیں اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم مجھ سمیت اس مجمع کے اندر بڑے ایسے گناہگار لوگ بیٹھے ہوں گے جن کے والدین ان سے ناراض ہیں، اے اللہ کریم بڑے لوگ ایسے گناہگار بیٹھے ہوں گے کہ اللہ کریم جن سے ان کے والدین دلی طور پر ناراض ہیں، اے اللہ کریم والدین کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم والدین کی رضا ہم سب کو نصیب فرما۔ بڑے بڑے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جو والدین کی خدمت نہیں کرتے، اے اللہ کریم ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم والدین کا نعم البدل دنیا کے اندر نہیں ہے، اے اللہ کریم یہ ایک تیری طرف سے ایسا انمول تحفہ ہے کہ اس تحفے جیسا دنیا میں کوئی تحفہ نہیں۔ اے اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے اندر اپنے والدین کے پیار اور محبت کو ترستے رہے۔ میرے نبی دعائیں کرتے رہے کہ اللہ اگر میرے بھی والدین ہوتے میں بھی ان کی خدمت کرتا، اللہ اگر میرے بھی والدین ہوتے وہ مجھے بلاتے میں جی کر کے ان کے پاس آ جاتا۔ اے اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بھی اس دنیا کے اندر والدین کے ساتھ اس قدر محبت کرتے تھی، اے اللہ کریم والدین کے ساتھ اس قدر پیار کرنے والے تھے۔ اے اللہ کریم ہم سب کو بھی اپنے نبی کے نقش قدم پر
چلتے ہوئے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم والدین کی نافرمانی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ کریم کل قیامت والے دن ہمیں والدین کے فرما برداروں میں شامل فرما۔ والدین کی نافرمانی کرنے والے بڑے بڑے ظالم جو تیری عدالت میں قیامت والے دن پہنچیں گے، اے اللہ کریم ان کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ کریم عذاب الہی ان لوگوں کے انتظار میں ہوگا کہ یہ وہ ظالم لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر والدین کو ناراض کیا، جنہوں نے دنیا کے اندر لوگوں کو راضی کرتے ہوئے والدین کی نافرمانی کی۔ اے اللہ کریم ہمیں موت سے پہلے والدین کی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ کریم موت سے پہلے ہم سب کو والدین کا اطاعت گزار بندہ بنا۔ اے اللہ کریم موت کے بعد والی زندگی اے اللہ وہ ایسی زندگی ہے کہ اس کے بعد کسی بندے کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اے اللہ کریم موت کے بعد انسان ہی التجا کرے گا، یہ بارہا دعائیں کرے گا، اللہ مجھے ایک مہلت دے دی جائے، مجھے ایک موقع مل جائے، میں دنیا کے اندر چلا جاؤں، میں نیکیاں کروں گا، میں والدین کی فرما برداری کروں گا، والدین کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ لیکن تیری طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ اب دروازے معافی کے بند ہو چکے ہیں۔ اے اللہ کریم موت سے پہلے پہلے ہم سب کو والدین کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم موت سے پہلے پہلے ہم سب کو اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم اگر اسی حالت میں موت آ گئی، ہمارے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے، اے اللہ کریم سوائے گناہوں کی اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ اگر اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھے تو گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں۔ اللہ کوئی نیکیاں نہیں ہے، ہم نے گناہ چھپ کر کے کیے، اللہ اعلانیہ طور پر گناہ کیے۔ اگر تو نے موت کے بعد یہ پوچھ لیا کہ میرے بندے بتا تو نے یہ گناہ کیوں کیا، اللہ ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا۔ اللہ ہم تجھے کیا جواب دیں گے؟ تیرے حضور تیرے گھر میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر شرمسار گئے، اے اللہ کریم اپنے گناہوں پر رو رکھے گئے، عاجزی کا اظہار کر رکھے گئے، اے اللہ کریم اپنے گناہوں پر اس بات کا اظہار کر رکھے ہیں کہ اللہ ہم نے غلط کیا، ہم غلط تھے، اللہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن شیطان نے ہم سے یہ سارا کچھ کروا دیا۔ اللہ سارے گناہ ہو جانے کے باوجود اللہ تیری رحمت پر بڑی امیدیں ہیں، اے اللہ کریم اپنی رحمت والا معاملہ فرما کر ہمارے گناہوں کو درگزر فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو تو دیکھ۔ اللہ تو بڑی رحمت والا ہے، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تیری رحمت کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ اے اللہ کریم اپنی رحمت والے خزانے ہم لوگوں پر فرما کر اللہ اس برکت اور مقدس مہینے کے اندر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں بد دعا دیتے ہوئے کہا کہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اپنے گناہ معاف نہ کروا سکا، اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ اے اللہ کریم اپنے نبی کی تعلیمات ہمارے سامنے گئے، یہ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، ہمارے نبی کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، ہمارے نبی کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ کریم تیرا قرآن اور تیرے نبی کی سچی زبان پر ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ اے اللہ کریم تیرے نبی نے بتا دیا کہ جس نے اتنی مقدس گھڑیوں کو پایا لیکن اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا، اس پر اللہ کی لعنت ہو، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ اس کے لیے لعنت نبی نے فرمائی اور جبریل امین نے آمین کہا۔ اے اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اس لعنت سے ہمیں محروم فرما۔ اے اللہ کریم یہ جو بد دعا جن لوگوں کے لیے کی گئی، اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرما بلکہ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما کر ہمارے گناہوں کو درگزر فرما۔ اپنی محبت والا اے اللہ کریم ہم سب کے ساتھ معاملہ فرما، اپنی رحمت والا معاملہ فرما، اے اللہ کریم درگزر والا معاملہ فرما۔
اللہ جیسے کیسے گئے بندے تیرے گئے، گناہ کیے گئے تب بھی بندے تیرے گئے، نافرمانیاں کی گئے اللہ بندے تیرے گئے، اقرار اس بات کا کرتے گئے اللہ جتنے بھی جرم کیے گئے ہم بندے تیرے گئے، اللہ جو اعلانیہ گناہ کیے گئے ہم بندے تیرے گئے، اے اللہ کریم جو چھپ کر کے ہم نے گناہ کیے کہ کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا، کوئی فرد بشر ہمیں نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو اس وقت بھی دیکھ رہا تھا، ہمیں اس گناہ کے اندر تو پکڑنا چاہتا تو پکڑ سکتا تھا، ہمیں تو اسی وقت عذاب دے سکتا تھا، لیکن اللہ تو نے ہمیں موقع دیا، اللہ تو نے ہمیں مہلت دی، ہمیں اسی گناہ کے اندر تو نے نہیں پکڑا، اللہ تو نے ہمیں اس گناہ کے اندر عذاب نہیں دیا۔ اللہ اگر پہلی امتوں کی طرف دیکھا جائے بندہ گناہ کرتا ہے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا، اس بندے نے یہ جرم کیا۔ اے اللہ کریم تو نے اپنے نبی کی اس امت کے ساتھ کتنی محبت کی ہے، اے اللہ کریم تو نے اپنے نبی کی اس پیاری امت کے ساتھ کتنا پیار کیا ہے، گناہ کرتے جا رکھے گئے اللہ تو موقع پر موقع دیے جا رکھا ہے، اللہ تو مہلت دے رکھا ہے، اللہ تو اسی وقت عذاب دینے پر قادر ہے لیکن پھر بھی عذاب نہیں دیتا، تو چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ معافی مانگے میں اپنے بندے کو معاف کر دوں۔ اللہ تو نے پہلی امتوں کی بنسبت ہمارے ساتھ بڑی محبتیں کی، اللہ بڑا پیار کیا، اے اللہ کریم ہمارے ساتھ اپنی رحمت فرما کر سارے گناہوں کو درگزر فرما، اللہ اپنی محبت والا معاملہ فرما۔ اللہ تیری تو رحمت اتنی وسیع ہے کہ بنی اسرائیل کا 100 بندوں کا قاتل اللہ تیری رحمت پر امید لے کر اپنے گھر سے نکلا، اللہ موت آ گئی، معافی نہیں مانگی لیکن دل میں ارادہ تھا، اللہ تو نے 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دیا۔ اللہ ہمارے اندر کوئی 100 بندوں کا قاتل نہیں ہے، اللہ ہمارے اندر کوئی 100 بندوں کو قتل کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ کریم ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں اے اللہ اس سے چھوٹے گناہ ہیں، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو درگزر فرما، اللہ اپنی محبت والا معاملہ فرما۔ اللہ اگر تو نے ہمارے گناہوں کو اللہ معاف نہ کیا تیرے علاوہ کوئی در نہیں ہے، اللہ کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کے پاس جا کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اے اللہ تو ہی ہمیں معاف کرنے والا ہے، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو درگزر فرما، سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی، اللہ گناہ کرتے کرتے بغیر معافی کے ہماری موت آ گئی تو اے اللہ کریم عذاب قبر بڑا سخت عذاب ہے، اے اللہ کریم قبر کا عذاب ہم اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے، اے اللہ کریم قبر کی سختیاں وہ بڑی تکلیف دہ ہیں، قبر کی زندگی اے اللہ کریم وہ بڑی مشکل والی زندگی ہے، اے اللہ کریم تیرے حضور یہ التجا کرتے ہیں ہم سے راضی ہو کر موت کے بعد والی ہماری زندگیوں کو آسانیوں کے اندر تبدیل فرما، اے اللہ کریم موت کی سختیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ کریم عذاب قبر سے محفوظ فرما، اے اللہ کریم گناہوں کی حالت میں اگر کل قیامت والے دن تیری عدالت میں پہنچے تو اے اللہ کریم اگر تو نے پوچھ لیا کہ میرے بندے تو نے یہ گناہ کیوں کیا، میں نے تجھے جان اس لیے تو نہیں دی تھی کہ تو دنیا میں جا کر کے گناہ کرے، میں نے تو تجھے پیدا کیا تھا الا لیعبدون کہ تو میری عبادت کرے، تو اے اللہ ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا، اے اللہ کریم ہم رسوا ہو جائیں گے، اے اللہ ہم تباہ ہو جائیں گے، اللہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ تیری تو شان یہ ہے تو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرتا ہے، اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، اے اللہ کریم ہم سب سے محبت فرما کر ہمارے گناہوں کو درگزر فرما۔ اللہ بڑے بڑے ہم نے گناہ کیے گئے، اللہ بڑی بڑی نافرمانیاں کی گئے، اپنی زندگی کی طرف نظر دوڑائے تو اپنی ساری گزری ہوئی زندگی کے اندر سوائے گناہوں کے اللہ اور کچھ نظر نہیں آتا، نیکیاں کوئی نہیں ہے اللہ، نیک عمل کوئی نہیں ہے، اے اللہ کریم ایمان والی زندگی اے اللہ کریم
ہماری زندگیوں کے اندر گئے لیکن نیک عمل کوئی نہیں، ہم اس سے محروم ہیں سوائے گناہوں کے اور کچھ نہیں۔ اے اللہ کریم تیری ناراضگیاں ہیں، ہم نے شیطان کو راضی کیا، اللہ ہم نے تجھے ناراض کر دیا۔ اے اللہ اس حالت میں موت نہ دینا، ہم سے راضی ہو کر ہمیں اس حالت میں موت عطا فرما۔ اے اللہ کریم 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے اللہ ہم سے محبت فرما کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ کریم اگر تو نے معاف نہ کیا تو قیامت والے میدان میں اے اللہ اگر ہمیں ہمارا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، اللہ ہم رسوا ہو جائیں گے، اللہ ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اللہ تیرے نبی نے فرمایا کہ جس بندے کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا وہ لوگوں کے اندر روتا ہوا پھرے گا، وہ چیخ و پکار کرے گا، وہ لوگوں سے کہے گا لوگوں میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں رسوا ہو گیا، لوگوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ اے اللہ کریم اس دن کی رسوائی سے بچا، اے اللہ اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کریم اس دن کی رضامندی نصیب فرما۔ اے اللہ ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما کہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب ہو۔ اے اللہ کریم وہ لوگوں کو دکھاتے پھرے کہ ہمیں جنت کا پروانہ مل گیا ہے، ہمیں جنت کا اعلان مل گیا ہے۔ اے اللہ کریم ہم سب کو موت کے بعد قیامت والے دن اپنے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما۔ اے اللہ کریم بڑے بڑے لوگ اس مجمع کے اندر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ کریم جن کے دلوں کے اندر بڑی دعائیں ہیں، بڑی حاجات ہیں، اے اللہ کریم زبان پر نہیں لا سکے۔ اے اللہ سب کے دلوں کی جائز ضروریات پوری فرما، جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ کریم جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ، اپنا محتاج رکھ، اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ محتاجی والی زندگی سے موت بہتر ہے۔ اے اللہ کریم محتاجی والی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اے اللہ کریم تیرے نبی نے بھی اس زندگی سے پناہ مانگی ہے۔ اے اللہ کریم لوگوں کی محتاجی بڑی بری چیز ہے۔ اے اللہ کریم موت تک کے لیے اپنے در کا محتاج رکھ، اپنے علاوہ کسی کے در کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ کریم چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز بھی اگر دنیا کے اندر مانگنے کی نوبت آئے تو اے اللہ کریم ہمیں اپنے ہی در سے مانگنے والا بنا۔ اے اللہ کریم ہمیں اپنے ہی در سے وہ چیز دنیا کی عطا فرما۔ اے اللہ کریم جتنے لوگ اس مجمع کے اندر کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں، حالات کی وجہ سے دو چار ہیں، اے اللہ کریم ہر دوسرا بندہ سفید پوش ہے، اے اللہ کریم کسی کے سامنے اظہار بھی نہیں کر سکتے، سب ہی ایک جیسے ہیں۔ اے اللہ کریم ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ کریم جو بھی ظلم و ستم کر رکھے گئے ہمارے ملک پاکستان کی عوام پر، اے اللہ کریم ان کے مقدر میں اگر ہدایت ہے تو انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ کریم اگر ان ظالم لوگوں کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ہمیں ان لوگوں سے چھٹکارا عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں ان لوگوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ کریم اس گئے گزرے پرفتن دور میں رزق حلال کما کر کھانے کی اور اپنی اولاد کو کھلانے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم حرام سے بچا، حرام کا ایک لقمہ بھی ہمارے قریب نہ آنے دینا۔ اے اللہ کریم سودی لین دین سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ کریم بڑے بڑے بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، میں نام نہیں لے سکا۔ اے اللہ کریم جن جن میرے بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا میرے سب بھائیوں دوستوں کی دلوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ کریم دلوں کی جائز ضروریات کو پورا فرما۔ اے اللہ کریم ان کی زندگیوں میں سے تنگیوں کو دور فرما۔ اے اللہ کریم آسانیوں والے فیصلے فرما، بہتریوں والے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمیں آنے والی کل کی خبر نہیں، اے اللہ کریم تو جانتا ہے۔ اے اللہ ہمارا آج بھی اور ہمارا کل بھی اور ہمارا گزرا ہوا کل بھی ہمارے لیے بہتر بنا۔ اے اللہ کریم آنے والی زندگی کے اندر بھی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہم سب کو شیطان کی شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کریم جتنے بھی لوگ اس دنیا سے
ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں، اے اللہ کریم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ کریم اس مجمع کے اندر جتنے بھی دوست احباب بیٹھے ہیں، ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب، کسی کا بھائی فوت ہو گیا، کسی کے والدین دنیا سے فوت ہو گئے، کسی کا رشتہ دار دنیا سے فوت ہو گیا، اے اللہ کریم فوت ہونے والے لوگ بے بس ہوتے گئے، مجبور ہو جاتے گئے، لاچار ہو جاتے گئے، ہماری دعاؤں کے محتاج ہوتے گئے۔ اے اللہ کریم مرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اے اللہ کریم ان کے لیے آسانیوں والے فیصلے فرما۔ اے اللہ کریم ہم نے بھی ایک دن مر جانا گئے، موت نے آ جانا گئے، اللہ پتہ نہیں چلنا کہ موت نے آ کر دستک دے دینی ہے۔ اے اللہ کریم جو ہم سے پہلے فوت ہو چکے ہیں ان کی آخرت والی زندگیوں کے اندر بہتریوں والے فیصلے فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں بھی اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ادارے کے بانی ہمارے والد گرامی حافظ محمد صادق صدیقی عاصمہ اللہ تعالی کو اے اللہ کریم جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہمارے والد گرامی نے اس مرکز کو بنایا، اس کو آباد کیا، اس کی تعمیر و ترقی کے اندر اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزار دیا۔ اے اللہ کریم اس ادارے کو، اس مرکز توحید و سنت کو بناتے بناتے وہ تیرے پاس چلے گئے۔ اے اللہ کریم اس مرکز کو میرے والد گرامی کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ کریم تا دیر اس کو قائم اور دائم فرما۔ اے اللہ کریم اس مرکز میں، اس دین کے ادارے کے اندر جتنے بھی پڑھنے والے بچے ہیں انہیں کامیابیاں عطا فرما۔ ہمارے والد گرامی کے لیے انہیں بھی صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ کریم ہم سب کو مل کر اس ادارے کو، اس مرکز کو، اس دین کے گلشن کو آباد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہمارے والد گرامی یہ بنا کر کے ہمیں دے کر چلے گئے، ہمیں اور ہمارے سب دوستوں کو، ہمارے محلے والوں کو، جتنے بھی ہمارے متعلقین ہیں، ہم سب کو مل کر اس گلشن کو پانی لگاتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو دور فرما۔ اے اللہ کریم ہماری غلطیوں کو دور فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا۔ اے اللہ کریم ہمیں موت اس حالت میں دے کہ ہم سب کی زبانوں پہ کلمہ شہادت جاری ہو، ایمان والی موت نصیب فرما، اسلام والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ کریم موت کے بعد والی زندگی کے اندر ہمارے ساتھ بھی بہتریوں والے فیصلے فرما۔ اے اللہ کریم جن بھی والدین کی اولادیں دوسرے ملکوں میں رزق حلال کے لیے جا چکی ہیں، اے اللہ کریم انہیں اپنے اپنے مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما۔ اے اللہ کریم میرے بڑے سارے بھائیوں دوستوں نے اپنی اولادوں کے لیے کہا جو دوسرے ملکوں میں رزق حلال کمانے کے لیے گئے، اے اللہ کریم انہیں رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرما۔ جو ملک پاکستان کے اندر ہے اے اللہ کریم انہیں بھی اپنے لیے، اپنی اولادیں کے لیے حلال رزق کما کر کھانے کی اور کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم مشکوک سے بھی بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہیں جو اس ادارے کے ساتھ معاونت کرتے ہیں، جو اس ادارے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اے اللہ کریم تو ان کے مال و جان میں، اولاد میں، رزق حلال میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ کریم اس ادارے کے اندر رہنے والے جتنے بھی دور دراز کے طلباء ہیں، اے اللہ کریم ان بچوں کے جتنے بھی اخراجات ہیں، ہمارے دوست احباب جتنے بھی ان سب اخراجات کے اندر محبت کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں، اے اللہ کریم سب کا رزق حلال میں سے دیا ہوا یہ تعاون اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرما۔ اے اللہ کریم اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی بلائیاں ہمیں عطا فرما، دنیا اور آخرت کی آسانیاں ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ کریم اگر آج کی تاک رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو اے اللہ کریم ہم تیرے گناہگار بندے، شرمسار بندے تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں یہ لیلۃ القدر والی رات کی تجلیاں نصیب فرما، لیلۃ القدر والی رات کی رحمتیں اور برکتیں ہم گناہگار لوگ ہیں اے اللہ ہمیں نصیب فرما، ہم سب کے دلوں کی جائز حاجات پوری فرما۔ اے اللہ کریم جتنی میری مائیں بہنیں اس پروگرام کے اندر آئی ہیں اے اللہ کریم میری سب ماؤں بہنوں کا آنا قبول و منظور فرما، جتنے بھی دوست احباب اس پروگرام کے اندر تشریف لائے اے اللہ کریم
طلباء کو، قرآن پڑھنے والوں کو انہوں نے آ کر حوصلہ افزائی کی، انہیں انعامات کے ساتھ نوازا، ان کی خوشی کے اندر شریک ہوئے۔ اے اللہ کریم ان سب دوستوں کو اسی طرح دنیا کے اندر خوشیاں عطا فرما، اپنی گھر کی، اولاد کی، مال و جان کی، ہر طرف سے دنیا کے اندر فراوانیاں اور خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ بے برکتیوں کا خاتمہ فرما، شیطانی نحوست اور آفات سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی ہمیں رکھ تو ہم سے راضی رہ، اے اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔